روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جالی کے اندر نظر آئی پراسرار مخلوق۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے پیچھے چلتی ہوئی ایک پراسرار سفید شبیہ، کیا یہ کوئی عام خادم ہے، کوئی روحانی ہستی یا کوئی اور راز؟ سوشل میڈیا پر ہلچل مچانے والی اس حیرت انگیز ویڈیو کی حقیقت کیا ہے؟ جانیے وہ تفصیلات جو آپ کو حیران کر دیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ ناظرین، تاریخ کے اوراق میں بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں، عقل کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں اور دلوں میں عقیدت، محبت اور روحانی جذبات کی ایک نئی لہر دوڑا دیتے ہیں۔ ایسے لمحات میں انسان اپنے فہم و ادراک کی حدود کو پار کرتا ہوا ایک ایسے جہاں میں داخل ہو جاتا ہے جہاں عقیدت اور روحانی کشش کی حکمرانی ہوتی ہے۔ حال ہی میں ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جو دیکھنے والوں کو حیرت اور تجسس میں مبتلا کر رہی ہے۔ اس ویڈیو میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس جالیوں کے قریب ایک پراسرار شخصیت کو دیکھا جا سکتا ہے جس کی حقیقت جاننے کے لیے کئی نظریات اور قیاس آرائیاں جنم لے چکی ہیں۔ کچھ لوگ اسے حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب کر رہے ہیں تو کچھ کا ماننا ہے کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے حکم سے اس مقدس مقام پر جلوہ افروز ہوا، جبکہ بعض لوگ اس واقعے کو محض ایک حسن اتفاق یا کسی عام شخصیت کی موجودگی قرار دے رہے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ ویڈیو کب اور کہاں بنائی گئی؟ اس میں نظر آنے والی شخصیت کون ہے؟ کیا واقعی یہ کوئی روحانی راز ہے یا پھر محض ایک بصری دھوکہ؟ کیا اس ویڈیو میں نظر آنے والا منظر حقیقت پر مبنی ہے یا محض جذبات کی رو میں بہہ کر کی جانے والی قیاس آرائیاں؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، شاید اس کے بعد آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات دور ہو جائیں اور حقیقت کا ایک نیا دروازہ آپ پر کھل جائے۔ ناظرین گرامی، کچھ دن قبل سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جو دیکھنے والوں کو حیرت اور تجسس میں مبتلا کر رہی ہے۔ یہ ویڈیو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح پرور مناظر پر مشتمل ہے، جہاں عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے پاکستانی زائرین کو انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں ہر لمحہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری جاری رہتی ہے اور دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شمع روشن ہوتی ہیں۔ ویڈیو میں پس منظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں خوش و خضوع کے ساتھ درود و سلام پیش کر رہے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں اور دل جذبات سے لبریز۔ اسی دوران ایک زائر اپنے موبائل فون کا کیمرہ آن کر کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لمحات کو محفوظ کرنے لگتا ہے۔ جیسے وہ اپنے کیمرے کا رخ جالیوں کی طرف کرتا ہے، ایک حیرت انگیز منظر سامنے آتا ہے۔ جالیوں کے پیچھے ایک سفید لباس میں ملبوس شخصیت کی موجودگی محسوس ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ چلتی اور حرکت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیمرے میں اس شخصیت کا چہرہ واضح طور پر نظر نہیں آتا، بلکہ صرف اس کی جسمانی شبہات ہی نمایاں ہوتی ہیں جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے پیچھے کسی روحانی ہستی کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ جیسے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، مختلف آراء اور قیاس آرائیاں جنم لینے لگیں۔ کچھ افراد کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو ایڈٹ شدہ ہے اور محض ایک بصری دھوکہ ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ شاید کوئی خادم مسجد ہو جو صفائی یا کسی اور خدمت میں مشغول ہو۔ دوسری طرف کچھ افراد اس خیال کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ کوئی روحانی ہستی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے۔ یہ نظریہ بھی نہایت عقیدت کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عام انسان نہ ہو بلکہ اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ ہو جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھیجے جانے والے درود و سلام کو بارگاہ نبوی میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہو۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک حدیث سے بھی تقویت ملتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی فرشتہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ درود و سلام پیش کرتا ہے اور میں اس شخص کو جان جاتا ہوں جس نے مجھ پر درود بھیجا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ شاید ویڈیو میں نظر آنے والی یہ سفید پوش شبیہ کسی عام خادم کی نہیں بلکہ کسی نورانی مخلوق کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے حکم سے درود و سلام کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہی ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اسلامی عقائد کے مطابق فرشتے نورانی مخلوق ہیں جو عام انسانی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، مگر بعض مخصوص حالات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کسی خاص شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔
تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملے ہیں جہاں انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرشتوں کی زیارت نصیب ہوئی۔ لہٰذا کچھ عقیدت مند یہ رائے رکھتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی ذمہ داری خاص فرشتوں کو سونپی گئی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ یہ ویڈیو بھی کسی ایسے روحانی لمحے کو قید کر چکی ہو جو عام طور پر انسانی آنکھوں سے پوشیدہ رہتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے کوئی حتمی رائے قائم کرنا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی حقیقتوں کو ہماری عقل و فہم کی دسترس سے باہر رکھا ہے۔ البتہ یہ ویڈیو ایک غیر معمولی منظر ضرور پیش کر رہی ہے جو ہر دیکھنے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آیا یہ کوئی عام واقعہ ہے یا واقعی کوئی روحانی راز اس میں پوشیدہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہو سکتے ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے اور درود و سلام پیش کرنے آئے ہوں، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور بعض خاص مقامات پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ جتنے لوگ اتنی باتیں، اس پر اسرار شخصیت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ واقعی کوئی روحانی راز ہے یا محض ایک عام نظارہ ہے جسے جذبات کی شدت نے غیر معمولی بنا دیا؟ اس ویڈیو میں نظر آنے والا منظر حقیقت پر مبنی ہے یا محض ایک قیاس آرائی ہے؟ یہ تمام سوالات ایک مکمل تجزیے کے متقاضی ہیں اور ہم ان تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیں گے تاکہ حقیقت واضح ہو سکے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے ان تمام دعووں کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنا ہر مسلمان کے لیے باعث سعادت اور ذریعہ برکت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جب کوئی شخص کہیں بھی ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہو، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود و سلام کو بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ اس عظیم الشان فضیلت کے تناظر میں حالیہ دنوں میں وائرل ہونے والی ایک ویڈیو پر مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ویڈیو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس و پرنور ماحول میں ریکارڈ کی گئی ہے، جہاں ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب و احترام، ادب و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ اس روح پرور منظر کے دوران ایک زائر نے اپنے موبائل کے کیمرے کو آن کیا تاکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو محفوظ کر سکے۔ جیسے ہی کیمرے کا رخ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کی طرف ہوا، کچھ ایسا نظر آیا جس نے دیکھنے والوں کو حیران اور تجسس میں مبتلا کر دیا۔ جالی کے پیچھے ایک سفید لباس میں ملبوس ہستی کی شبیہ حرکت کرتی دکھائی دی، مگر اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ ایک غیر معمولی منظر نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی اور صارفین کی جانب سے مختلف آراء اور قیاس آرائیاں سامنے آنے لگیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہستی در حقیقت کوئی فرشتہ ہے جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیش کیے جانے والے درود و سلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانے آیا تھا۔ یہ نظریہ اس حدیث مبارکہ سے بھی مطابقت رکھتا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے بارے میں جان لیتے ہیں جو ان پر درود و سلام بھیج رہا ہوتا ہے۔ تاہم اس ویڈیو کے حوالے سے کچھ شکوک و شبہات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ کچھ افراد کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہو سکتی ہے اور حقیقت پر مبنی نہیں، لیکن اگر اس ویڈیو کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل بھی ایڈٹ شدہ نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ لوگ کیمرے کے آگے سے گزر رہے ہیں۔ بعض اوقات کیمرے کے زاویے کی وجہ سے روضہ رسول کی جالیاں عارضی طور پر نظر سے اوجھل ہو سکتی ہیں، لیکن جب یہ افراد کیمرے کے زاویے سے باہر نکل جاتے ہیں تب بھی وہ پراسرار سفید شبیہ جالیوں کے پیچھے اسی طرح نظر آتی رہتی ہے۔ یہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ یہ کوئی کمپیوٹر ایڈیٹنگ کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک حقیقی منظر تھا۔ اس ویڈیو کے بارے میں ایک اور دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ جالیوں کے پیچھے نظر آنے والی ہستی دراصل وہاں صفائی کا کام کرنے والا کوئی کارکن ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس پہلو پر غور کریں تو یہ دعویٰ بھی کمزور معلوم ہوتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملے کی یونیفارم کا مخصوص رنگ ہوتا ہے اور وہ عام طور پر ہلکے نیلے رنگ کی وردی میں ملبوس ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی میں کام کرنے والے عملے کے متعلق یہ بھی معلوم ہے کہ انہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ وہ باہر ہی سے صفائی کرتے ہیں۔ جب ان تمام پہلوؤں کا بغور جائزہ لیا جاتا ہے تو واضح ہوتا ہے کہ اس ویڈیو میں نظر آنے والی شخصیت نہ تو کوئی عام انسان دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی کسی عام کارکن کی طرح محسوس ہوتی ہے۔
ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ نہ کوئی عام شخص تھا اور نہ ہی کوئی مسجد نبوی کا ملازم، تو پھر آخر یہ ہستی کون تھی؟ کیا واقعی یہ کوئی فرشتہ تھا جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے پیش کیے جانے والے درود و سلام کو بارگاہ رسالت میں پہنچانے آیا تھا، یا پھر یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جیسا کہ کچھ افراد کا کہنا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اور خاص طور پر مقدس مقامات پر ان کی موجودگی دیکھی جا سکتی ہے؟ یہ تمام سوالات بے حد دلچسپ اور تحقیق طلب ہیں۔ اس ویڈیو کے مختلف پہلوؤں کا تجزیہ کرنا ضروری ہے تاکہ حقیقت کا ادراک ہو سکے۔ ناظرین، اگر ہم اس ویڈیو کے دوسرے پہلو کا جائزہ لیں، جس میں کچھ لوگ حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہاں موجودگی کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ دونوں ہستیاں اللہ کی خاص مخلوقات میں سے ہیں، جن کی حقیقت اور موجودگی کے بارے میں عام انسانوں کے پاس کوئی حتمی معلومات نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ذات ایک ایسی روحانی اور پر اسرار ہستی ہے جن کے بارے میں اسلامی روایات میں متعدد تذکرے ملتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت اور مصلحت کے تحت زندگی عطا فرمائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کئی علماء اور مفسرین کا ماننا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں، تاہم ان کے طرز حیات، موجودگی اور ظہور کے حوالے سے کوئی حتمی اور قطعی معلومات دستیاب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عام انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام عام انسانوں کے سامنے کسی مقصد اور اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن انہیں پہچاننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کئی بزرگان دین اور اولیاء کرام کے واقعات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان سے ملے، انہیں علم و حکمت کی باتیں سکھائیں اور پھر اچانک غائب ہو گئے۔ تاہم ان ملاقاتوں کی تصدیق کرنا ممکن نہیں، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام خود کو کسی پر ظاہر ہونے کا اختیار صرف اللہ کے حکم کے مطابق رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جہاں سورہ الکہف میں ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام کے علم، یعنی وہ علم جو براہ راست اللہ کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے، کا ذکر آتا ہے، اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کی حقیقت عام انسانوں سے بہت مختلف اور بلند ہے۔ بعض اسلامی روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آخری زمانے میں ایک بار پھر ظاہر ہوں گے، اور ان کا سب سے اہم کردار امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ہوگا۔ وہ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو کر دجال کے خلاف جنگ میں حصہ لیں گے، اور اس وقت لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم ہوگا۔ اس سے پہلے ان کی موجودگی یا عدم موجودگی کے بارے میں کوئی حتمی دلیل پیش کرنا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو ایک راز میں رکھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ حضرت خضر علیہ السلام فلاں مقام پر موجود تھے یا کسی خاص شخصیت سے ملاقات کر چکے ہیں، تو اس بات کو بغیر تحقیق کے تسلیم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی ذات ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ جھوٹے دعوے کر کے خود کو ان سے منسوب کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ کسی بھی غیر مصدقہ خبر پر یقین کرنے سے پہلے اس کی مکمل تحقیق کریں۔ اگر ہم اس حالیہ ویڈیو کا جائزہ لیں جس میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے پیچھے ایک سفید پوش شبیہ کو دیکھا جا سکتا ہے، تو کچھ لوگ یہ نظریہ بھی پیش کر رہے ہیں کہ شاید یہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر درود و سلام پیش کر رہے ہوں، لیکن اس نظریے کی کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں، کیونکہ نہ تو خضر علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں کوئی یقینی معلومات ہیں اور نہ ہی عام انسان انہیں پہچان سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس ویڈیو میں نظر آنے والی شخصیت روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدام میں سے کوئی ہو، جنہیں وہاں کی صفائی اور دیگر ذمہ داریوں کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ سعودی حکومت کے قوانین کے مطابق عام زائرین کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے اندر جانے کی اجازت نہیں، اور صرف مخصوص انصاری خاندان کے افراد ہی اس خدمت پر مامور ہیں۔ یہ تمام نکات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ روحانی معاملات کو بغیر تحقیق کے کسی مخصوص نظریے سے جوڑنا درست نہیں۔ ہمیں ہمیشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کسی بھی دعوے پر تحقیق کے بغیر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کب، کہاں اور کن حالات میں ظاہر ہوتے ہیں، اور ہمیں اسی پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر حضرت جبریل علیہ السلام کے ممکنہ ظہور کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسا دعویٰ ہوگا جس پر بغیر کسی مضبوط دلیل کے یقین کرنا ممکن نہیں، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی نورانی مخلوق ہیں جو عام انسانوں کی نگاہوں میں اوجھل رہتے ہیں۔ ان کا وجود انسانی ادراک سے ماورا ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مخصوص مقاصد کے لیے ظاہر ہوتے ہیں۔
قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتے عام حالات میں نظر نہیں آتے سوائے ان مواقع پر جب اللہ تعالیٰ انہیں کسی خاص کام کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے، جیسے کہ انبیاء کرام پر وحی نازل کرنا، اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرنا یا کسی اہم پیغام کی ترسیل کے لیے ظاہر ہونا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی حیثیت تمام فرشتوں میں سب سے بلند و برتر ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ وہی پہنچانے والے فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں تک اپنا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری سونپی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے رہے، اور تاریخ اسلام میں کئی ایسے مواقع ملتے ہیں جہاں حضرت جبریل علیہ السلام کسی خاص حکم کی تعمیل میں ظاہر ہوئے۔ اس کے علاوہ اسلامی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کئی بار انسانی شکل میں بھی ظاہر ہوئے، جیسے کہ مشہور حدیث جبریل جس میں وہ ایک اجنبی مسافر کی صورت میں آئے اور دین اسلام کے بنیادی ارکان کے بارے میں سوالات کیے تاکہ صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دی جا سکے۔ تاہم یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ظہور ہمیشہ کسی نہ کسی عام حکمت کے تحت ہوتا رہا ہے اور وہ کسی عام انسان کی نظروں کے سامنے بلا وجہ نہیں آتے۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی عام موقع پر ہونا اسلامی تعلیمات کے مطابق ممکن نہیں لگتا، کیونکہ ان کا بنیادی فریضہ وحی کی ترسیل تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی نازل ہونے کے بعد مکمل ہو چکا ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کے ظہور کی بات ضرورت بھی نہیں رہی۔ البتہ قیامت کے قریب بعض فرشتے اہم فرائض کے انجام دہی کے لیے ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسے کہ سور پھونکنے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام، لیکن اس کا تعلق قیامت کے واقعات سے ہے۔ اگر ہم تاریخ، اسلامی تعلیمات اور مستند حوالہ جات پر غور کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آج تک کسی عام انسان نے کسی فرشتے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت رہی ہے کہ اس نے فرشتوں کو انسانی نگاہوں سے اوجھل رکھا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر ملتا ہے کہ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں، لیکن وہ عام انسانی حواس کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے فرشتوں کے دیدار کی سعادت ضرور حاصل ہوئی، اور کچھ خاص بندے بھی اللہ کی مشیت سے ان کے مشاہدے سے مستفید ہوئے، مگر عام انسانوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی فرشتے کو اس کی حقیقی شکل میں دیکھ سکیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ مکرم اور مقرب ہیں، اللہ کے خاص احکام کی تعمیل میں زمین پر اترتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے دوران حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور مختلف مواقع پر مختلف اشکال میں ظاہر ہوئے، جیسے کہ حدیث جبریل میں ایک اجنبی مسافر کی صورت میں صحابہ کرام کے درمیان آئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں سوالات کیے۔ اس کے علاوہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنی اصل شکل میں دیکھنے کی گواہی دی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات انتہائی اہم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد وحی کے مقصد سے ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی نازل ہونے کے بعد وحی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد کسی بھی عام موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام کا ظہور نہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی اسلامی عقائد میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے پیچھے جو سفید لباس میں ملبوس شخصیت نظر آ رہی ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہو سکتے ہیں، ایک ایسا مفروضہ ہے جس کی تصدیق کسی بھی شرعی، تاریخی یا علمی تحقیق سے نہیں کی جا سکتی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے مختلف اشکال اختیار کر سکتے ہیں، مگر ان کا عام انسانوں کے درمیان یوں بلا مقصد ظاہر ہونا ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں کوئی ایسا مستند واقعہ نظر نہیں آتا جس میں کسی عام انسان نے اپنی آنکھوں سے کسی فرشتے کو دیکھا ہو، سوائے انبیاء اور خاص اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، جنہیں یہ سعادت خصوصی حکم کے تحت نصیب ہوئی۔ اب اگر ہم ایک حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے غور کریں تو زیادہ قرین قیاس بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس ویڈیو میں نظر آنے والی سفید لباس میں ملبوس شخصیت دراصل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدمت انجام دینے والے انصاری خاندان کے کسی بزرگ خادم کی ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب میں خاص انصاری خاندان کئی نسلوں سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی ستھرائی کے امور سر انجام دیتا آ رہا ہے۔ ان خدام کو وہ اعزاز حاصل ہے جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا گیا، یہ کہ وہ روضہ رسول کی جالیوں کے اندر جا کر وہاں صفائی کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر موجود دیگر ویڈیوز میں بھی ان خدام کو دیکھا جا سکتا ہے
کہ اگر ان ویڈیوز کا ان ویڈیوز سے موازنہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ سفید لباس میں ملبوس شخصیت انہی میں سے ایک ہو سکتی ہے جو روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت انجام دے رہی ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صفائی اور دیگر انتظامی امور کو انجام دینے کے لیے ایک مخصوص اور باقاعدہ نظام قائم ہے جو نہایت سخت اصول و ضوابط کے تحت کام کرتا ہے۔ اس نظام کے تحت کام کرنے والے تمام افراد کو مخصوص وردی پہننی پڑتی ہے تاکہ انہیں عام زائرین سے واضح طور پر الگ پہچانا جا سکے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمومی عملے کے لیے مخصوص یونیفارم کا رنگ ہلکا نیلا ہوتا ہے جو وہاں کی صفائی عملے، سیکیورٹی گارڈز اور دیگر انتظامی عملے کے افراد کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جو بھی شخص مسجد نبوی میں عام صفائی کا کام انجام دیتا ہے وہ لازمی طور پر اس کی ہلکی نیلی وردی میں ملبوس ہوتا ہے۔ یہ افراد مسجد کے صحن، گنبد خضرا کے ارد گرد کے علاقے، داخلی راستوں اور عمومی نماز کے مقامات کی صفائی ستھرائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تاہم ان افراد کو مسجد نبوی کے انتہائی مقدس ترین مقام یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی حصے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندرونی صفائی اور اس کے اطراف میں خدمات انجام دینے کے لیے جو افراد منتخب کیے جاتے ہیں وہ ایک نہایت خاص اور مقدس ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ یہ افراد عام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں اور انہیں مخصوص روایتی سفید لباس پہننے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ ایک خاص اعزاز ہے جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو نسل در نسل اس مقدس فریضے کی انجام دہی کے لیے چنے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت بھی انتہائی اہم ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض جالیوں تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ اس مقدس مقام کو دو مضبوط اور انتہائی محفوظ دیواروں سے گھیرا ہوا ہے جو اسے عام زائرین کی براہ راست دسترس سے باہر رکھتی ہیں۔ یہ دیواریں انتہائی مضبوط اور محفوظ ہیں اور ان کے اندر کسی بھی عام فرد کا داخلہ سختی سے ممنوع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ اطہر کی جالیوں کے پیچھے نظر آ رہا ہے تو وہ عام زائر نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی بھی عام شخص کو روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانے اور اس کے اندرونی حصے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ صرف ان منتخب خدام کو حاصل ہوتا ہے جنہیں خصوصی اجازت دی گئی ہو، اور یہ اعزاز بھی صرف انہی خوش نصیب افراد کو ملتا ہے جو کئی نسلوں سے اس عظیم سعادت سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی روزہ اطہر علیہ الصلاۃ والسلام کی جالیوں کے پیچھے کوئی شخص نظر آتا ہے تو اس کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اسے کوئی روحانی ہستی تصور کرتے ہیں تو کچھ اسے کوئی فرشتہ یا حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب کرنے لگتے ہیں۔ تاہم حقیقت یہی ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کام کرنے والے افراد عام زائرین سے یکسر مختلف ہوتے ہیں اور وہی سفید لباس میں ملبوس ہو کر وہاں صفائی اور دیگر ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی بھی قسم کی غیر معمولی سرگرمی کو کیمروں اور حفاظتی عملے کی مدد سے مسلسل مانیٹر کیا جاتا ہے۔ وہاں سیکیورٹی کا ایک سخت اور منظم نظام نافذ ہے جس کے تحت ہر آنے والے شخص پر نظر رکھی جاتی ہے۔ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کا روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہونا یا وہاں کسی قسم کی مشکوک سرگرمی انجام دینا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم حقیقت پسندانہ انداز میں اس معاملے کا جائزہ لیں تو سب سے زیادہ معقول اور منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو بھی شخص اس ویڈیو میں جالیوں کے پیچھے نظر آ رہا ہے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی منتخب خدام میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے جو روزہ اطہر کی صفائی ستھرائی کے لیے مخصوص وقت پر وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض معاملات کو عام انسانی فہم اور مشاہدے سے بالا رکھا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ اس مقدس مقامات پر کیا کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقت پسندی کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسے معاملات کو دیکھیں اور غیر مصدقہ قیاس آرائیوں سے گریز کریں۔ ایمان کا اصل تقاضا یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو حقیقت اور علم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں اور کسی بھی غیر ثابت شدہ دعوے کو بغیر تحقیق کے قبول نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ اس ویڈیو میں کیا حقیقت چھپی ہے، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ منظر دیکھنے والے ہر شخص کو حیران کر دیتا ہے اور اسے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آیا یہ کوئی عام واقعہ ہے یا واقعی اس میں کوئی روحانی راز پوشیدہ ہے۔ بہرحال ایمان کا اصل تقاضا یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو حقیقت اور علم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، بغیر تحقیق کے کسی بھی غیر ثابت شدہ دعوے کو قبول نہ کریں اور ہمیشہ اسلامی تعلیمات اور عقل و دانش کی روشنی میں ہر معاملے کا تجزیہ کریں۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے حقائق موجود ہیں جو انسانی فہم و ادراک سے بالاتر ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ بغیر دلیل اور تحقیق کے کسی بھی غیر مصدقہ بات کو نہ مانیں، بلکہ ہر چیز کو عقل، منطق اور شرعی اصولوں کی روشنی میں پرکھیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع کائنات میں بے شمار راز اور حکمتیں پوشیدہ ہیں جن عام انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے۔ بعض چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے اللہ کی ایسی مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں جنہیں صرف وہی جانتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی بارہا یہ ذکر آیا ہے کہ بعض معاملات اللہ کے علم میں ہوتے ہیں اور ان کا ادراک انسانوں کے بس میں نہیں، لہٰذا ہمیں ہر غیر معمولی واقعے کے پیچھے فوری طور پر روحانی یا مافوق الفطرت اسباب تلاش کرنے کے بجائے پہلے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر ہی کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔